یہاں پر نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ عابد بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی حسن بھائی، ابھی آپ نے قرآن کا جو ذریعہ علم بتایا ہے وہ اجماع اور عملی تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا مطلب ہمارے روایتی علماء کا بھی اور غامدی صاحب بھی سنت کو بھی اسی ذریعہ علم سے کہتے ہیں کہ سنت اور قرآن ایک ہی ذریعہ علم سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی اجماع اور عملی تواتر کے ذریعے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ سنت جب ہمارے پاس قرآنی کی طرح اتنی قطعی و ثبوت ذرائع سے پہنچی ہے، تو پھر میزان کے اندر جو پرانے ایڈیشن ہے اس میں داڑھی کو غامدی صاحب پہلے سنت میں شامل کرتے تھے، اور نومولود بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کو بھی سنت میں شامل کرتے تھے۔ تو مطلب یہ اتنی قطعی و ثبوت چیزوں میں آخر اتنا تذبذب اور اتنا شک و شبہ کیوں پیدا ہوا کہ بعد میں وہی چیز سنت کی فہرست سے جو ہے کہ نکال دی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آپ دینی علوم کا پس منظر رکھتے ہیں، مجھے امید ہے کیا یہ بات درست ہے، تاکہ میں اس پس منظر میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ جی میں ایک ندوی عالم دین ہوں۔ جی بہت اچھی بات۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی آمد کا شکریہ، اور آپ کے لیے بہت کوشش کروں گا میں طالب علم انداز میں آپ کی عزت و تکریم کو ملحوظ رکھ کے گفتگو کروں، ہمارے اساتذہ کی جگہ پر ہیں سب لوگ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ اتفاق ہے نا کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا جو قرآن مجید کی قرأتیں ہیں، جس کے اندر ایک مثال لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک قرأت ہے ابی بن کعب کی، جس میں وراثت کے حصے جو قرآن مجید اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، جس کو ہمارا علم اصطلاح میں حفظ کی قرأت قرار دیتا ہے، اس کے اندر جو حصے لکھے ہوئے موجود ہیں، ایک قرأت ہے ابی بن کعب کی جس کے اندر لکھا ہوا ہے اخ من الام و اخت من الام، اخیافی بہن بھائیوں کے حصے، یعنی جس قرآن جو ہمارے آپ کے ہاتھ میں جو نسخہ موجود ہے اس کے اندر صرف اخ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو قرأت ابی بن کعب کی ہے اس کے اندر اخ من الام لکھا ہوا ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حفص بن عاص کی جو قرأت ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں صرف بھائی کا حصہ زیر بحث ہے اس جگہ پر قرآن مجید کی آیت میں، جبکہ دوسری قرأت یہ کہتی ہے کہ نہیں، بھائی کا حصہ زیر بحث نہیں ہے، یہاں پر ماں شریک بھائی کا حصہ زیر بحث ہے۔ اور اس کے اوپر امام جساس کہتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں پر اس آیت میں ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ زیر بحث ہے۔ تو میرا پہلا ایک جس کو آپ کہتے ہیں کاؤنٹر سوال ہے، صرف موقف کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ جو قرآن مجید پوری قطعیت سے اجماع اور تواتر سے پہنچا تھا، اس قرآن مجید کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا اختلاف ہو گیا؟ شاید فہم کا اختلاف۔ نہیں، فہم کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک قرآن مجید کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ آگے سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک اور قرآت موجود ہے۔ فہم کا اختلاف تو تب ہو کہ جب ایک آیت پہ میرا آپ کا اتفاق ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ یہاں پر مفعول لہو نہیں بن رہا، مفعول مطلق بن رہا ہے، اس کا سیاق و سباق یہ نہیں ہے، جملے کی تالیف یہ نہیں ہے۔ فہم کا اختلاف تم ایک مشترک متفقہ متن کے اندر ہوگا نا، فہم کا اختلاف نہیں ہے، ماخذ کا اختلاف ہو گیا۔ یعنی آپ جو قرآن کی آیت پیش کر کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پورا علم ہمارا جو وراثت کی تقسیم کرتا ہے، اس گفتگو کے بعد اس کی جا کر آپ تحقیق بھی کیجئے گا، وہ یہی کرتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، اس کی بنیاد پہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، میں ابی بن کعب کی اس قرأت جس میں اخو من الام لکھا ہوا ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا۔ تو یہ فہم کا اختلاف تو نہ ہوا۔ تو ابھی میں آؤں گا اس آپ کے اصل سوال کی طرف بھی آؤں گا، مقصود کوئی مناظرہ کرنا نہیں ہے، صرف یہ سمجھانا ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن مجید تو متفق علیہ تھا، اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا، تو پھر یہ علم کا اختلاف کیوں ہو گیا؟ کیوں قرآن کے معاملے میں کیوں ہو گیا؟ جو آپ سنت کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ قرآن متفق علیہ تھا، قرآن سے متعلق کچھ چیزیں اخبار احاد میں نقل ہو گئیں۔ اب جب اخبار احاد میں نقل ہو گئی تو ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اس پر ہمارے علم نے ایک نقطہ نظر اپنایا کہ ان کی روشنی میں یہ جو قرآن موجود ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، غلط ہے، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن اختلاف تو پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ متفق علیہ چیز میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور پھر
یہاں تک ہوا کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا پڑ گیا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں تھا، یہ بہت بڑا اختلاف تھا، تو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ جو باقی چیزیں منتقل ہوئی ہیں یہ تو قرآن مجید نقل متواتر ہے، اب ان کے بارے میں کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی متواتر ہیں، قراتیں بھی متواتر ہیں۔ اب وہ قراتیں اگر متواتر ہیں تو ان کو بھی متواتر ثابت کریں۔ تو وہ ایک دور کا علم زور لگاتا رہا، اس کے بعد خود جزری نے یہ لکھ دیا کہ لقد كنت اجنحت بهذا القول، کہ بھائی میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں کہ یہ متواتر ہیں، کو متواتر نہیں، اخبار احاد کے طریقے پر آئی ہیں۔ یہ مثال دینا مقصود کیوں ہے، یہ کیوں میں نے پورا کا پورا قضیہ بیان کیا؟ اس لیے تھا کہ جس وقت ایک قطعی محکم چیز کے ساتھ ایک خبر واحد کا سلسلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر علم کو کوئی نقطہ نظر اپنانا پڑتا ہے، کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، رائے دینی پڑتی ہے۔ تو دو ہی آراء ہو سکتی تھی اس موقع پر کہ جس وقت قرآن مجید کی کسی نے ایک قرات پڑھی تو وہ آگے بڑھ کے ایک عالم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرات جو قرآن مجید کا متن نقل متواتر سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی موجودگی میں کسی خبر واحد کے اندر اگر یہ چیز نقل ہوئی ہے تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ نقطہ نظر انہوں نے اپنا، تو نقطہ نظر تو اپنانا پڑتا، بحث ہو جاتی۔ تو جس وقت وہ یہ بحث کر رہے ہوتے تو آپ آ کے اگر کہتے ہیں اچھا بھائی تمہارا قرآن اگر متواتر تھا تو پھر یہ تم لوگوں نے کیوں بحث پیدا کر دی؟ تو میں نے صرف یہ مثال اس لیے دی کہ بحث اس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے سنت کے معاملے پہ، سنت بالکل اسی طرح نقل ہوئی جیسے قرآن مجید نقل ہوا۔ اب جب وہ نقل ہو رہی تھی تو اس نقل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے علم نے سنت کی یہ جو اصطلاح ہے اس کے اندر جہاں پر یہ شرط رکھی کہ جو عمل تواتر سے نقل ہو رہا ہے اس کے ذریعے ہم سنت مانیں گے۔ اب امام شافعی کو پڑھیں، ابن عبد البر کو پڑھیں، شاطبی کو پڑھیں، وہ سب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سنت ہے، یہ علم عامہ ہے، عوام اس کو منتقل کرتے ہیں، نقل القافہ عن القافہ ہوتی ہے، جیل عن الجیل ہوتی ہے، نسلیں آگے پہنچا رہی ہوتی ہیں، متفق علیہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا دین سے چلا جاتا ہے، اور یہ جو وہ تثبت علیہ اس کے بعد اس پہ خاموشی اختیار کرنی پڑتی جب اس ذریعے علم سے کوئی چیز آ جائے۔ مثال دیتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ اس طرح سے منتقل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علم نے جو روایتوں کے اندر دین کی شرح و وضاحت تفہیم و تبیین آ رہی تھی اس کو نام کیا دینا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا اس کو سنت کی دوسری قسم قرار دے دو۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ سنت آ رہی تھی، آپ نے ایک اور ذریعے علم سے جو چیز آ رہی ہے اس کو سنت کی دوسری قسم قرار دے دیا۔ تو اب ایک عالم جو یہاں کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی 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 جی، ایک عالم کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس اوپر سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، یہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ تو وہ پہلی نظر میں جب اس تک پہنچتی ہیں، پہلی نظر میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ داڑھی ویسے کبھی غامدی صاحب نے میزان میں سنت میں شمار نہیں کی تھی، نو مولود کے کان میں اذان کو شامل کیا تھا، سنت کے تحت شامل کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کے سامنے حاضر و موجود علم ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح اخم من الام اور اختم من الام کو قرآن بیان کر کے لکھ رہا ہے، آج بھی لکھ رہا ہے۔ اسی دارالافتاء میں جائیں اور ان سے پوچھیں اخیافی بہن بھائیوں کا، ماں شریک بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہے، اور اس کی دلیل لکھیں، تو وہ نیچے یہ آیت لکھیں گے اخم من الام اختم من الام، جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ وہ آپ پوچھیں گے یہ آیت کہاں سے لکھ دی آپ نے، قرآن میں تو ہے نہیں۔ وہ کہیں گے یہ ابی بن کعب کی قرات میں تھی، اس پر اجماع ہے کہ اسی طرح سے تقسیم ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک عالم بیٹھا ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ سنت بھی اس طرح قرآن کی طرح نقل ہوئی ہے، اس کے سامنے جو ذخیرہ آتا ہے اس میں اس علم نے چونکہ یہ مان لیا ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، تو اس نے نو مولود کے کان میں اذان کو سنت شمار کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ لکھا، جیسے ہی لکھا، غام صاحب نے لکھا، تو علم میں سے اہل حدیث جو نقطہ نظر ہے اس نے آ کر بتایا کہ بھائی یہ جس چیز کو آپ سنت قرار دے رہے ہیں وہ چونکہ وہ اس دوسرے ذریعے علم سے جب سنت اخذ کی جاتی ہے اخبار احاد کی تو اس میں وہ تحقیق کرتے ہیں، خبر محکم ہے، یہ راوی ٹھیک ہے، سب چیزیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث تو ابتدائی 3 صدیوں میں سامنے نہیں آتی، تو اگر یہ سنت تھی تو علم کو تو نقل کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس غلطی کی تصحیح ہو گئی۔ تو بیان کرنا اس دراز نفسی سے مقصود یہ ہے کہ چیزوں کو کبھی ایک الزامی تردد سے سمجھنے کے بجائے ان کے اندر اتر کے جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں پرابلم سمجھ میں آئے گا کہ غلطی کیوں لگی، کیسے لگی۔ اس لیے نہیں لگی کہ سنت اجماع اور تواتر سے نقل نہیں ہوئی، وہ قرآن میں بھی آپ کو لوگوں کو اس لیے نہیں لگی، وہ اخبار احاد کے ساتھ ضم کر دی گئی، تو آپ نے اس کو قرآن قرار دے دیا، یہاں اس کو سنت قرار دے دیا۔ تو یہ ایک عالم کی بہت بڑی خدمت ہے
کہ اس نے ان دو چیزوں کو الگ الگ کر کے بتایا، اور اس الگ الگ کرنے میں ایک غلطی جو علم سے ہوئی تھی اس کو اس نے قبول کر لیا۔ بلکہ اس میں بڑا سبق ہے، سبق یہ ہے کہ کبھی بھی علم کی متفق علیہ چیزوں کو بادنا تعامل قبول نہیں کرنا چاہیے، یہ سبق ہے اس کے اندر۔ یعنی علماء تو اس میں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں وہ ٹھٹا اڑاتے ہیں، غام صاحب کا تمسخر مذاق کرتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ کہتے ہیں سنت اجماع تواتر سے، سنت تو غیر قطعی ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، وہ سب چیزیں چار چیزیں میرے پیچھے میں نے بیان کی کہ یہ مانو حدیث کو، پھر ہم تمہیں کہیں گے حدیث کو سنت کا ماخذ مانو، یہ کرو وہ کرو، اور یہ دیکھو خود اگر یہ محکم ہے تو یہ کیسے غلطی ہو گئی؟ یہ غلطی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ آپ لوگوں نے دونوں چیزوں کو ڈسٹنگ کرنے کے بجائے ایک ہی نام دے دیا۔ تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان روایات کو یہ نام بھی مت دو، سنت کا نام مت دو، سنت مستقل بالذات ہے، وہ الگ ہے، وہ اجماع اور تواتر سے آتی ہے، یہ اخبار احاد ہے، ان کو بھی ماننا ہے۔ اس کو کیسے ماننا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، ایسے نہیں ماننا جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ایسے ماننا جیسے ہم نے بیان کیا۔ تو اس طریقے سے علم کی اغلاط کی آدمی تصحیح کرتا ہے۔ جی، یہاں سے ایک جزوی سوال اور نکلتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے روایتی علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ سنت بھی قرآن کی طرح اجماع اور عملی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن غامدی صاحب نے جو ایک نئی چیز ہمیں ملتی ہے غامدی صاحب کے یہاں، وہ یہ کہ سنت کو آپ نے متعین تعداد میں محدود کر دیا ہے، جبکہ ہمیں پیچھے نہیں ملتا۔ پیچھے جو ہم پڑھتے ہیں تو جیسے یہ تعریف تو ضرور ملتی ہے کہ قرآن اور قرآن کی عملی تصویر کو سنت کہا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے چیزوں کو چلتے ہیں۔ غامدی صاحب نے سنت کی تعداد کو محدود کر دیا، متعین کر دیا۔ کوئی ایک سنت بتائیے جو اس تعداد کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مطلب میرا کہنے کا نہیں، میرا سوال یہ کہ مطلب کیا سنت پھر صرف 26 یا 27 ہی؟ نہیں 26 27 نہیں ہے یہ پھر غلط بات، بالکل غلط بات۔ سینکڑوں کی تعداد میں سنتیں کتاب میں موجود ہیں، 27 عنوانات ہیں۔ کبھی کتاب کھول کے میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی علمی لوگوں کو، دینی پس منظر رکھنے والے لوگوں کو، کہ ادھر ادھر کی اڑتی پھرتی چلتی خبروں کو سن کے 27 بنا دی سنتیں ہزار۔ کبھی میزان کتاب کھول کر ہمیں پڑھنے کی، یہ میں کیوں کہتا ہوں، اس لیے کہ میں خود آپ لوگوں میں سے اٹھا ہوا آدمی ہوں، شرم آتی ہے خدا کی قسم۔ اب لوگوں میں جاتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ کو مذہبی لوگوں کو کچھ ہوش کے ناخن لے کر کو پڑھنا لکھنا چاہیے بھائی، اگر آپ آئے ہیں کسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ یعنی کون سی 27 سنتیں ذرا مجھے بتائیں مجھے، آج آپ سب لوگ بھی سن رہے ہوں گے، کون سی 27 سنتیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سنتیں ہیں۔ غامدی صاحب کی کتاب میزان کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان کے جامع عنوانات ہیں۔ مثلا نماز سنت طریقے سے منتقل ہوئی ہے، اب اس کے اندر اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، جمع بین الصلاتین کی سنت بھی ہے، اس کے اندر نماز کے اعمال بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، نواقض بھی ہیں، وضو بھی ہے، ہزاروں سنتیں شامل ہیں، ہر پہلو میں شامل ہے۔ تو میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، صرف ایک سوال، کہ کوئی ایک سنت بتائیے جو ان 27 عنوانات کے تحت جو ہزاروں سنتیں نقل ہوئی ہیں ان میں موجود نہیں ہے اور خارج میں پایا جاتا ہے۔ کوئی ایک چیز بتائیں، اب آپ ایک بتائیں کوئی۔ میرا حسن بھائی، میرا مطلب سوال صرف وہ متعین تعداد کے اوپر تھا، میں یہ نہیں متعین تعداد پہ بھائی سوال جب ہوگا، میں اگلے سے پوچھوں گا کہ بھائی مجھے متعین تعداد پہ سوال ہے، تو اگلا یہی پوچھے گا نا کہ بھائی یہ متعین تعداد پہ سوال ہے تو کوئی تعداد میں کمی بیشی کرنی ہے تبھی سوال پیدا ہوا ہوگا نا۔ تو وہ بیشی بتائیے کہ ایک چیز اور آنی چاہیے تھی اس میں جو نہیں ہے، جو سنت کے تحت آنی چاہیے تھی۔ آپ کہیں نہیں سنت سے ہماری مراد جو ہے وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، سنت سے ہماری مراد اللہ کا طریقہ، اللہ نے اپنے لیے سنت کا لفظ، تو سنت یہاں اس مفہوم میں ہے نہیں نا۔ سنت دین کے مستقل بذات۔ پھر اصطلاح پر گفتگو کریں، وہ غلطی میں نے بتائی ابھی کہ اصطلاح میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ اخبار احاد کو بھی ملا لیتے ہیں، پھر آپ کو بھی تقسیم کرنی پڑتی ہے۔ میں کہوں کہ سنت کو تو ماشاءاللہ سے ہمارے علم نے 4 چیزوں میں تقسیم کر دیا، اتنی بڑی سنتیں تھیں، سنت عادیہ کہہ دیا، سنت ہدا کہہ دیا، یہ تعبدی سنتیں۔ بھائی یہ ہوتا ہے اس طرح سے، یعنی کوئی ایک جو دین کا مستقل بذات، پہلے سنت کا ہمارا تصور جو ہے اس کو غلط ثابت کرے۔ آپ یہ کہیں کہ جی سنت آپ کا تصور ہی غلط ہے، اللہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ کو پابند نہیں کیا ملت ابراہیم کی پیروی کے لیے، نماز روزہ زکوٰۃ حج پہلے نہیں چلتا، تو پھر ساری چیزیں مانیں جو میں نے بیان کی ہیں، وہ سب چیزیں مانیں آپ۔ پھر قرآن کو مجمل مفتقر البیان کہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں واضح تھیں، اور پھر یہ پہلی دفعہ مخص کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر پورے تصور سنت پہ اعتراض کریں۔ سنت اجماع اور تواتر سے پہنچی ہے۔ جی، پورے تصور سنت پر اعتراض نہیں ہے، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ہمارے روایتی علماء میں بھی بالکل ٹھیک ہو بہو یہی تعریف ملتی ہے
کہ سنت بھی الحمدللہ یہ بھی ابھی کہنا شروع کیا لوگوں نے، ابھی کہنا شروع کیا ہے یہ جس وقت ہم نے اصرار کیا ہے اور یہ غلطی بتائی ہے اس علم کو کہ تمہارے جو سنت اخبار احاد کے ساتھ مل کے آتی ہے اور تم اس کو سنت کہتے ہو، یہ دیکھو تمہارے اپنے لوگ یہ نہیں کہہ رہے. امام شافعی سے لے کر شاہ ولی اللہ تک آپ پڑھ لیں، کوئی ایک یہ بات نہیں کر رہا، ایک ہی بات کر رہا. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ دونوں کو ملا کر سنت کا لفظ بول رہے ہیں، اس کو مستقل حیثیت میں بیان کر رہے ہیں، اس کا ماخذ بھی بتا رہے ہیں دین ابراہیمی کی روایت. حجت اللہ البالغہ کا چھٹا باب صرف نکال کے آدمی پڑھ لے، کیونکہ ہمارے یہاں تو علم کی محرومی یہ ہے کہ موجودہ دور کا مذہبی طبقہ اپنے علم سے کٹ چکا ہے، نہ اس کو پتہ ہے سرخزی کیا کہہ رہے ہیں، نہ اس کو پتہ ہے شاطبی کیا کہہ رہے ہیں، نہ اس کو پتہ ہے شافعی کیا کہہ رہے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ میں خود اس میں شامل ہوں، اس لیے اس کو کوئی تنقید نہ سمجھے، اپنے لوگوں پہ بات کرتا ہوں میں. تو میں صرف ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو محدود کر دی ہیں 27 سنتیں، کوئی ایک دینی سنت، ایک تو بتانے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے نا یار، ایک تو بتائیں کہ یہ موجود تھی، آپ نے 27 میں کہہ کے اس کو بند کر دیا. ایک اضافی بتائیں کوئی جو رہ گئی ہو ہم سے. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے 27 کی 27 سنتیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متعین کیا ہے یا نہیں کیا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. متعین تو کیا ہے، تبھی تو بتایا، اس لیے کہ آپ کے علم میں یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اجماع اور تواتر کی سنت اور اخبار احاد کی سنت کو خلط ملط کر دیا گیا تھا، تبھی تو متعین کیا ہے. تو متعین تو کیا ہے، تو متعین کرنا گناہ ہے. سوال یہ ہے متعین کرنا تب پرابلم بنے نا کہ جب تعین میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو. متعین کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ جی وہی تو سوال تھا کہ جس طرح غامدی صاحب نے متعین کیا ہے، ہم پہلے کے ہمارے دور کے اندر جو میں نے بتایا کہ وہ مطلب وہ متعین، انہوں نے جب تعریف کیا تو وہ متعین نہیں کیا بلکہ قرآن اور قرآن کی عملی تصویر کو سنت کہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ سنت کا لفظ ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ اجماع اور تواتر سے پہنچتی ہے، تو قرآن کی عملی تصویر اجماع اور تواتر سے پہنچی، اس کا مطلب ہمارا علم یہ مانتا ہے کہ پورا ذخیرہ حدیث اجماع اور تواتر سے پہنچتا ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جی ایسا نہیں ہے نا. چیزوں کو خلط ملط نہ کریں. 2-3 مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے مذہبی ذہن میں آ کے خلط ملط ہو جاتی ہیں. سنت ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کا مطلب ہے طریقہ، چلا ہوا رستہ جس کے اوپر آپ چلتے ہیں وہ پٹ جاتا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، سنت اللہ کے پس منظر میں، رسول اللہ نے خلفائے راشدین کے طریقے کے پس منظر میں استعمال کیا. اور ہم اس کو جب علم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو دین کے مستقل بذات احکامات جو پیغمبر سے لینے کے لیے اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے، وہ پیغمبر ہی دیتا ہے. اس کو قرآن نے کہا ہے تب ملت ابراہیم حنیفہ فبہداہم اہتدی، وہ دے رہا ہے مجھے، وہ پیغمبر کی ذات کھڑی ہوئی ہے، وہ ماخذ ہے دین کا. آپ اس کو اسوہ حسنہ کہیں. آخر میں صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تعبیرات کا اختلاف ہوا اسی کو ہم نے حل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو سنت کا نام مت دو. وہ دین پر عمل درآمد کا نمونہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ تفہیم و تبیین ہے، دین کی شرح و وضاحت ہے، وہ اطلاقات میں مماثل صورتحال میں آپ کا اجتہاد ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہے. ہر چیز کو الگ الگ نام دو. جب سب کو ایک نام دیتے ہو تو پھر خلط مبحث پیدا ہو جاتا ہے. پھر جب آپ سب کو ایک نام دیں گے سنت کا تو میں اگلا سوال کروں گا کہ جس چیز کو آپ نے جامعیت سے نام دیا ہے اس سب کا ثبوت بھی ایک ہے، پھر آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی. کی ہمارے علم میں تقسیم کی، ہمارا علم سب چیزوں کو ایک تو پہلے سنت قرار نہیں دیتا، اس کے بعد جب تقسیم کرتا ہے تو پھر تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی کہ آپ نے ایک جامع عنوان دے دیا، تو اب وہ جامع عنوان کے اندر وہ سارے کریکٹرسٹکس نہیں پائے جاتے، تو لازماً آپ کو تقسیم کرنی ہے. پھر آپ بتائیں گے کہ سنت تو ہوتی ہے، سب چیزیں سنت ہے، ما صدر عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد یہ عادیاں ہیں، یہ ہدا ہیں، یہ آپ نے اپنی بشری حیثیت میں کی، اس کے بعد یہ اخبار احاد سے ملتی ہیں، یہ اجماع اور تواتر سے ملتی ہیں، یہ اس سے نماز روزہ زکوٰۃ حج ملی، یہ خبر روایت سے نہیں ملی. تو یہ تقسیم کرنے کی پھر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی غلطی کی تو تصحیح کی ہے، یعنی یہ جو پیچھے چلی آ رہی تھی غلطی، اسی کی تو تصحیح کی ہے ایک عالم نے. تو ہمیشہ نئے کام کو بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے، میں خود آپ کے پس منظر سے اٹھا ہوا آدمی ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے نئے کام کو پہلے اس کے میرٹ پہ سمجھنا، یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے. تو پہلے پرابلم سمجھیں اور پھر اس کو جس نے ریزالو کیا ہے وہ سمجھے، اس نے ریزالو کر کے چیزوں کو کیسے اس کی جگہ پہ رکھ دیا ہے، پھر آپ کو اس کی کنٹریبیوشن سمجھ میں آئے گی. اچھا، بس ایک چھوٹا سا سوال آگے جاتے ہوئے کہ یہ جو پردہ ہے، پردہ تو بہت سے لوگ اس کو بھی اسی طریقے سے سنت میں شامل کرتے ہیں کہ یہ بھی اجماع اور عملی تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، پردے کی پوری روایت. اس کا بیان کہاں ہے؟ بنا استدلال کیا ہے پردے کی؟ قرآن ہے، حدیث ہے.
یقیناً حدیثی ہے. اچھا، یعنی قرآن مجید نے پردے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، حدیث بیان کر رہی ہے کہ پردہ کیا یہ کہتا ہے ہمارا علم. نہیں، اشارات تو قرآن میں بھی ہیں نا. میں نے ماخذ کی بات پوچھی ہے، اشارات قرآن میں نہیں. جس وقت آپ کسی چیز کو اخذ کرتے ہیں، کسی حکم کو اخذ کریں گے نا، اس حکم کو اخذ کرنے کے لیے بناء استدلال ماخذ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے یا اخبار احاد ہے؟ ابتدائی دلیل، پہلی دلیل. ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا، حدیث نے شرح وضاحت کر دی کیا 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 نہیں کیا، اس میں نہیں جا رہا. یہ بتائیے کہ پردے کے باب میں حکم دیا کہاں گیا ہے؟ کہاں سے مسلمان اخذ کرتے ہیں؟ مسلمان علم کہاں سے اخذ کرتا ہے؟ قرآن مجید سے کرتا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 قرآن مجید سے کرتا ہے. کوئی تفسیر اٹھا لیں، کوئی تفسیر اٹھا لیں، متقدمین کی اٹھا لیں، متاخرین کی اٹھا لیں، دور متوسط کی، ہر آدمی قرآن مجید سے اخذ کرتا ہے. کہاں سے اخذ کرتا ہے؟ 2 صورتیں ان سے کرتا ہے، سورہ نور اور سورہ احزاب، یہاں سے اخذ کرتا ہے. اب وہ اخذ کرنے کے بعد جو حکم قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہوگا تو وہ ہم وہاں پر سلجھائیں گے. مثال کے طور پہ اس پر ہی ایک انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف پیدا ہو گیا. قرآن میں اختلاف پیدا ہوا، اس وقت حدیث سنت کوئی زیر بحث نہیں ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے، قرآن اس میں کارپس ہے. وہیں پر علماء کے مابین اختلاف ہوا. وہ اختلاف ہی ہوا کہ اصل حکم کہاں بیان ہوا ہے، احزاب میں بیان ہوا ہے، سورہ نور میں بیان ہوا ہے، یہ اختلاف ہے. تو اب اس اختلاف پہ آپ دلائل پڑھ لیں. احزاب میں جو ہدایت دی گئی وہ ہم یہ کہتے ہیں خاص صورتحال خاص موقع پہ دی گئی، اور اس میں آخر میں بتا دیا گیا کہ یا رفنا فلا یوزین، تاکہ پہچان میں آج اور اذیت نہ دیں، اس لیے وہاں پر جلباب گرانے کا حکم دیا. اصل حکم کہاں ہے؟ سورہ نور کے اندر ہے. اس سورت کو شروع کرتے ہیں تو وہ بیان کرتی ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ہم نے نازل کر دی، فرض کر دیا. اس کے اندر مرد اور عورتوں کے اختلاط کی ابتدائی صورتوں سے لے کر آخری صورتوں تک زیر بحث ہے. اس میں مرد اور عورتوں نے کرنا کیا یہ بیان کر دیا. 3 چیزیں ہیں، 2 مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہے، ایک عورتوں کے ساتھ خاص ہے، حفظ فروج کرنا ہے، غض بصر کرنا ہے. تیسرا زینتوں کے معاملے میں، زینت کے معاملے میں بھی قرآن نے اطلاق کر کے بتا دیا کہ کہاں پر ظاہر ہوں گے اگر زینت کی ہوگی. الا ما ظاہر منہا، الا ما ظاہر منہا سے کیا مراد ہے؟ پھر تفسیر کی بحث ہے، عادتاً کھلی ہوں یا نہ کھلی ہوں، یہ سب بحث قرآن کی ہے. اس کے بعد علم کی چیزوں کو ہمیشہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا دل دکھتا ہے میرا، میں خود ان مدرسوں سے اٹھا ہوں، دل دکھتا ہے جب خود ہم لوگوں نے اپنے علم کی میراث کو پڑھا. ان مدرسوں میں ہمارا دماغ بند ہو گیا تھا، اپنے علم کی میراث کو پڑھا تو دماغ کھلا کہ بھائی بات اس طرح سے ہوئی نہیں کبھی. اس کے بعد یہ بیان وہیں تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایتیں آتی ہیں وہ قرآن کے عین مطابق ہیں، کوئی ایک روایت پردے کے باب میں اس سے مختلف نہیں ہے. اس کے بعد احناف کے ہاں یہ بحث پیدا ہوئی کہ سدًا للذریعہ، کیا چہرے کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ قرآن کی بحث ہے نہ حدیث کی بحث ہے، یہ احناف کی عقلی بحث ہے جو سدًا للذریعہ کے اصول پہ ہوئی. اس پر ہم اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے اختلاف مرد و زنت کے آداب میں جو چیزیں بیان کی وہ خود سدًا للذریعہ ہیں. تو سدًا للذریعہ کی خدا طے کر دے تو اس کے بعد انسان کا کیا حق ہے؟ تو بحثوں کو ان کی جگہ پر جا کر علمی انداز میں جب ہم سمجھیں گے تو بحثیں صحیح جگہ پر بیٹھ جائیں گی. تو اب آخر میں عرض کر دیتا ہوں، عورت کا پردہ کے زیر عنوان 23 اعتراضات سیریز میں ہماری گفتگو ہے اور اس کی ایک کتاب ہے، آن لائن فری PDF میں موجود ہے. سننا چاہتے ہیں سنیں، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. پورا ہمارا استدلال، پورا علماء کا استدلال سامنے رکھ کے بتا دیا کہ بات کیا ہے اصل. جی بہت شکریہ عابد بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے.